والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی ایک سلگتے ہوئے موضوع پر فکر کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے سلسلے میں تھوڑا سا ذہن استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مصائب میں گھرا ہوا ہے، کوئی زمین ایسی نہیں نظر آتی جو جائے پناہ کی حیثیت سے ہو۔ جہاں دیکھو مسلمان خوف و ہراس کے اندر زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ اطمینان و سکون مسلمان کی زندگی کے اندر ندارد۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور، ناتواں اور بے بس محسوس کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حالات کیسے بنے، تو ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میرا جملہ خاص طور پر پڑھے لکھے حضرات اور آپ بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے معصیت نہیں، پہلے مصیبت نہیں، پہلے معصیت ہے۔ مصیبت کے معاملے کے اندر قرآن کے اس فیصلے کو پیش نظر رکھیں، جب معصیت ہوتی ہے تو مصیبت دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بارے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بارے میں غور نہیں کیا
کہ ہم کیسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھا بننا ہے، میں ایک نسخہ عطا کر دیتا ہوں، اگر اچھا بننا ہے تو اپنی خامیاں تلاش کرو اور لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور خود میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک ہماری زندگی سیدھے راستے پر تھی، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اور اس نے قرآن مقدس میں خود وعدہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر توریت پر، انجیل پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر قائم رہتے تو ہم آسمان سے تمہارے لیے کھانا اتارتے اور پیر کے نیچے سے تمہیں ہم بہت کچھ نعمتیں عطا فرماتے۔ ہماری زندگی قرآن سے ہٹ گئی، ہماری زندگی تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئی، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی لمحہ گناہوں کے داغ سے خالی نظر نہیں آتا۔ اور آج کی پوزیشن تو یہ ہے، کوئی رات مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہر رات مسلمانوں کے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے آتی ہے۔ نہ جانے ہر رات مسلمان اپنے دامن پر کتنے گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کبھی غور کرنے کا خیال نہیں، کبھی غور نہیں کرتا، کبھی سوچتا نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبانی جمع خرچ کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی راتوں کے بارے میں غور کیجئے اور کبھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کے بارے میں غور کیجئے۔ ہماری راتیں گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے اندر گزرتی ہیں، اور مدینے کے تاجدار کی راتیں ہم سیاکاروں کے لیے بخشش کی دعاؤں میں گزرتی نظر آتی ہیں۔ وہ رات بھر روتے ہیں ہماری بخشش کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر، ہماری مغفرت کی خاطر، ہمیں جنت کا مسافر بنانے کی خاطر، اور روتے اتنا روتے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو کہنا پڑا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں روئے تو تم اپنی عادتیں چھوڑ دو، باپ روئے تو باپ کے رونے پر تم کو ترس آ جاتا ہے اور تم صبح اٹھ کر کام پر چلے جاتے ہو۔ باپ اگر تمہیں منت و سماجت کرے اسکول چلے جاتے ہو، اور اگر بیوی روئے تو اس کو منانے کی خاطر نہ جانے اس کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اتنے ظالم ہم ہو چکے ہیں کہ ہمیں حضور کے رونے کا کوئی خیال نہیں، آقائے کریم کے آنسو کا کوئی خیال نہیں، جو رسول ہمارے اوپر اتنے مہربان ہیں کہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ اپنی امت کی فکر میں گزارتے ہیں، اور یہ امت ہے جو مصطفیٰ پیارے کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے۔ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، ہم ہی تو تھے کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نکلنے پر باہر مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے، یہ مسلمان نمازی پانی پر دم کر دے گا، میں اپنے مریض کو پلاؤں گا تو شفا مل جائے گی۔ آج ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے، ہم الزام تراشی کرتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرے گا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اگر تم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو خود کو بدل دو، ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے۔ آئیے میں دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ جب آدمی بدل جاتا ہے تو اللہ حالات کیسے بدلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں کے سیلاب کے اندر دامن کو گناہوں سے بچانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر کوئی بچنا چاہے تو مولا مدد بھی فرماتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی نظر بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں
رات کے سناٹے میں اگر گناہ کے دھبوں میں اضافہ ہو چکا ہو، دن کے اجالے میں گناہ کر چکے ہوں، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہوں، اور چاہتے ہوں کہ اس گناہ کے دلدل سے، گناہ کی سیاہی سے پاک ہو جائیں، کیا اب بھی میرا مولا کرم فرمائے گا؟ کیا اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی معاف فرمائے گا؟ ہاں، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ اکبر! حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی کا جائزہ لو۔ توبہ سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کے سلسلے میں بڑے مشہور تھے۔ اللہ اکبر! اگر کسی کو سود پر پیسہ دیتے، بیاج پر پیسہ دیتے، تو اس کے گھر پہ جب دستک دیتے تو بغیر کچھ لیے واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے گھر آپ تشریف لے گئے جس کو آپ نے سود پر پیسہ دیا تھا، دروازے پہ دستک دی، اور اس کے بعد صاحب خانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گھر پر نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر نہیں ہے۔ حضرت حبیب اعجمی جو توبہ کرنے سے پہلے سود خور تھے، انہوں نے برجستہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں جب کسی کے یہاں پیسے لینے جاتا ہوں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، میں آیا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے دو۔ اس کے گھر پہ گوشت موجود تھا، اس نے کہا بس یہی بچوں کے لیے رکھی ہوں، لے جا سکتے ہو۔ لے کر نکلے، اپنے گھر پہنچے، بیوی کو پیش کیا، کہا اسے پکاؤ۔ بیوی نے جب پکایا تو وہ خون بن گیا، وہ گوشت خون بن گیا۔ بیوی نے برجستہ کہا حبیب، میں نے تم سے کہا ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، ذرا دیکھو یہ گوشت خون میں تبدیل ہو چکا۔ اللہ اکبر! بیوی کے دل سے اس طریقے سے درد کے ساتھ یہ بات نکلی تھی کہ حبیب اعجمی کا دل بدل گیا، اور اسی وقت انہوں نے نیت کی کہ میں آج سے سود کے کاروبار سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن آپ ذرا سوچو، نیت کر لی، توبہ کی نیت کر لی، سودی کاروبار چھوڑنے کی نیت کر لی، لیکن اس زمانے کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرماتے تھے، ان کی محفلوں کے اندر جانے والوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا۔ اللہ اکبر! حبیب اعجمی نے نیت کی کہ میں جا کر کے حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پہ توبہ کروں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، دیکھا حبیب اعجمی کو، کنارے پر ہو گئے، اور ایک دوسرے بچے کہہ رہے تھے کنارے ہو جاؤ، اس سود خور کے پیر کی مٹی بھی ہم پر پڑی تو ہم تباہ ہو جائیں۔ حبیب اعجمی گئے، حضرت حسن بصری توبہ پر خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے ہوئے حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اگر سچے دل سے حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت حسن بصری حبیب اعجمی کو خاص طور پر مخاطب نہیں فرما رہے تھے، لیکن چونکہ وہ سود خور کی حیثیت سے اتنے مشہور تھے کہ ان سے بڑا مشہور کوئی سود کے سلسلے میں نہیں تھا، لیکن حضرت حسن بصری نے جب یہ کہا تو حبیب اعجمی نے کہا کیا کہا حضور آپ نے؟ کہا حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کہا حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر! حبیب اعجمی آگے بڑھے، حضرت حسن بصری کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی، اور جتنوں کا پیسہ لیا تھا اسے لوٹانے کا عہد کیا۔ اب یہی حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن کی بارگاہ سے حبیب اعجمی توبہ کر کے نکلے ہیں، آپ جانتے ہیں جب پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو سچویشن بالکل بدل چکی تھی۔ جس راستے سے آ رہے تھے وہاں بچے وہی کھیلتے ہوئے نظر آئے، لیکن اب بچوں کے جملے پہلے جیسے نہیں تھے۔ بچوں نے کہا اللہ کا ولی حبیب اعجمی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر کسی پر پڑ گئی تو اس کی بگڑی سنور جایا کرے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سچے دل سے بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ اس توبہ کی برکت سے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے عبادت سے جو مقام نہیں ملتا وہ سچی توبہ کی بنیاد پر اللہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ حضرت حبیب اعجمی ولایت کے مہتاب بن کر کے چمکے اور بڑے اونچے مقام پر فائز ہوئے۔ دامن پر گناہوں کے دھبے لگ چکے ہیں، صاف کرو اسے۔ جس طرح سے گندے برتن کے اندر بریانی نہیں کھائی جاتی، ایسے